ایک دن میں اپنے ایک شاگرد دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دنیا کی اونچ نیچ اور ہیج پیش پر بات کر رہے تھے۔ اس وقت ہم دونوں اللہ کے فضل و کرم سے نہایت آسودہ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر گئے دنوں کے تذکرے میں میں نے ان کو بتایا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ کپڑے دھونے کا صابن 2.5 روپے کا ملتا تھا، لیکن یہ رقم بھی مہیا نہ تھی، اس لیے احباب سے چندہ کر کے صابن خرید کر کپڑے دھوئے۔ یہ سن کر وہ شاگرد کہنے لگے کہ استاد جی، ہم نے بھی عجیب وقت دیکھا ہے، اور پھر یہ واقعہ سنایا کہ ایک بار جمعہ کے دن میں مدرسے میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک ساتھی آئے اور پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں پریشان کیوں بیٹھے ہو، اس لیے کہ تم کپڑے دھونا چاہتے ہو اور تمہارے پاس صابن نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے چلو گراؤنڈ چلتے ہیں، اور دارالاقامہ سے ایک مقناطیس لے آئے جو ایک رسی سے بندھا ہوا تھا، اور ہم اسے گھسیٹتے ہوئے چکر لگانے لگے۔ اس مقناطیس کے ساتھ کچھ سکے چپک گئے اور ان سے صابن خرید کر کپڑے دھوئے۔ اور اس دوست نے بتایا کہ میں کافی عرصے سے اسی طریقہ سے سکے تلاش کر کے کام چلاتا ہوں۔ یہ کہانی سننے کے بعد میرے دل میں اور ترجمہ اور میں اور تدریس کی طرح مضامین کا ایک اور سلسلہ میں اور پیسہ لکھنے کا داعیہ مزید قوی ہو گیا، کیونکہ کافی عرصے سے میرے دماغ میں یہ بات پختہ سے پختہ تر ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے یہ کہانی بھی لکھ دینی چاہیے، لیکن اس کا عنوان ایک صوفی دوست کے بلیغ اشارے کے بعد پیسہ کہانی رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد کافی عرصہ مجھے اس جانب سوچنے کا موقع اس لیے نہ مل سکا کہ لکھنے کا ایک اور ایسا کام سر پر آ گیا تھا جس کو میں اب تک کی زندگی کی طویل ترین تحریر کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس میں 80,000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ چند روز پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست کی وساطت سے ایک بڑے عہدے پر فائز ایک نہایت محترم اور اپنے جیسے دیہاتی صاحب سے مجلس ہوئی۔ واپسی پر ان سے تذکرہ کیا کہ پیسہ کہانی لکھنے کا ارادہ ہے، تو فرمانے لگے کہ ضرور لکھیے گا۔ ایک تو آپ کا لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی ہے نہ دوسروں کے بارے میں۔ ان کے اس تبصرے کا پہلا حصہ مجھے اچھا اور دوسرا حصہ بہت اچھا لگا، کیونکہ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی اپنے اوپر کسی بھی چیز کا خول چڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ پیسہ، پیشہ اور علم آدمی کے حسب نسب کو آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جس چیز میں میرا کوئی کردار نہیں، اس پر اترانے یا فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جس کام میں میرا کوئی دخل ہے اس پر اترانا اور تکبر کرنا منع ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر آپ اپنے بارے میں کسی وجہ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گاؤں کا کوئی آدمی غلطی سے ہی صحیح آپ کا پھول کھول دے گا۔ تو اب بتائیے کہ جھوٹا خول چڑھا کر ذلیل ہونا اچھا یا حقیقت کا اعتراف؟ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت جس حالت میں ہے کل بھی ویسا ہی تھا، کیونکہ اس دنیا میں ارب پتیوں کو فقیر اور ناداروں کو ارب پتی بنتے دیکھا گیا ہے اور دیکھا جاتا رہے گا۔ یہاں بادشاہوں کی اولاد کو در در کی ٹھوکریں کھاتے اور ناداروں کی اولاد کو بادشاہ بنتے دیکھا گیا ہے، لیکن اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے کل کو بھولے بغیر اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کو اردو میں ایاز قدر خود رب شناس کہتے ہیں۔ اس ضرب المثل کے پیچھے ایک زبردست کہانی ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن ایک بار پھر سن لیں۔ ایاز محمود غزنوی کا مشہور وزیر تھا جو اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور تھا، اور اسی وجہ سے محمود کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دوسرے وزیر سلطان کے ہاں اس کی مرتبہ سے جلتے تھے اور اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ اس کی کوئی غلطی نظر آئے اور وہ سلطان کو بتا کر اس کو اس کی نگاہ میں گرا دیں۔ کہتے ہیں کہ ایاز محمود غزنوی کے خزانے کا بھی نگران تھا۔ ایک وزیر نے دیکھا کہ وہ روز رات کو